السلام علیکم دوستو، یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور قبائل ہیں، جن میں سے ایک نسل ایسی بھی ہے جن کے جسموں سے ایک مردہ گلی سڑی لاش کے جیسے بدبو آتی ہے۔ ان کا رنگ کسی مردے کے مانند پیلا ہوتا ہے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم پر موت کا عذاب آیا تو حضرت حزقیل علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑانے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ آپ نہایت ہی صاف دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر فوراً گوشت پوش چڑھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ یہ تمام 70,000 لاشیں ایک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے زندہ ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر دوبارہ اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان کے جسموں میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، جس کے آثار ان کی نسلوں میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسے ہی بدبو آتی تھی جیسے 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے، کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسے ہونے لگتی تھی، جیسے مردے کا کفن قبر کی مٹی لگنے سے میلا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں اس قوم کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس نسل سے تعلق رکھنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ وہ ہزاروں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔